بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یا ہمارے بچے جدید ٹیکنالوجی سے اس قدر فائدہ نہیں اٹھا رہے جس طرح اٹھانا چاہیے تھا۔ والدین جب بچوں کو نیٹ پر سرفنگ کرتے ہوئے یا لیپ ٹاپ پر کوئی کارٹون پروگرام نکالتے ہوئے یا پھر سیل فون پر اپنی مرضی کا گانا سنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت آگے نکل چکے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس طرح وہ خود اپنا اور اپنے بچوں کا ٹائم ضائع کروا رہے ہیں۔ ہم گویا کسٹمرز ہیں جو LCDs پر مختلف مشینوں کا ڈیمو دے رہے ہوں۔ بحیثیت پاکستانی یا مسلمان کے اسپیس میں اور سائنس کے میدانوں میں ہماری ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بنیادی غلطی ہمارے سکولز اور کالجز میں یہ ہو رہی ہے کہ تھیوری کا پیپر رٹا سسٹم پر ہوتا ہے، جبکہ پریکٹیکلز کے نمبر لگوا دیے جاتے ہیں اور پریکٹیکلز کو پرفارم کرنے پر اتنا زور نہیں دیا جاتا جتنا دینے کی ضرورت ہے۔ اب سائنس یاد کرنے کی چیز تو ہے نہیں، اس کا تعلق استعمال کرنے پر ہے۔ اس کو پریکٹیکلز کے ذریعے پرفارم کرنا اور مختلف ایکسپیریمنٹس کے نتائج نوٹ کرنا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بچوں کی سب سے بڑی کمزوری خود سے نہ سوچنے کی عادت ہے۔ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت ہمیں خود قرآن نے دی ہے، بلکہ غور و فکر کرنے کی عادت کو عبادت کرنے سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں علم کی مناسب مقدار جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ پیپرز تو بس بچے کی یادداشت کا امتحان ہوتے ہیں، جس کی یادداشت جتنی اچھی ہو تو نمبروں کی مقدار بھی زیادہ ہوگی۔ رٹا سسٹم اور اصلی علم کا فرق جانچنے کے لیے آپ ایک BSc کے اسٹوڈنٹ سے مندرجہ ذیل کوسچن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کے تحت ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا ہے، یا پھر پوچھیں کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، یا پھر ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن لکھوا کر دیکھیں۔ آج صورتحال بے حد گمبھیر ہے۔ انگلش میڈیم کے چکر میں بچے نہ پوری طرح انگلش سیکھ پاتے ہیں نہ اردو، اور والدین کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر گائیڈ کر سکیں، اور نہ ہی ٹیچرز انڈیویجول توجہ دے پاتے ہیں۔ ہمارے بچے میٹرک میں پہنچ کر بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ان کو کون سی فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے، پھر تعلیم کے ساتھ کوئی ہنر بھی نہیں سیکھتے۔ تعلیم کو بس نوکری حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اخلاقیات پہ بے حد کم توجہ ہے۔ ہمسایہ ملک کی فلموں سے نوجوانوں کے اندر یہ سوچ پروان چڑھ چکی ہے کہ پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں، کون سا نوکری ملنی ہے، چلو ہنر ہی کام آ جائے گا۔ یاد رکھیں کہ مینرز کے بغیر، اخلاقیات کے سوا، انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ اب آتے ہیں اس کے حل کی جانب۔ جس بچے میں خود سے سیکھنے کی لگن ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ وہ ٹیچر سے کوسچنز بھی کرے گا، اپنے ذہن سے سوالات کے ممکنہ جوابات پر غور بھی کرے گا۔ والدین اپنے بچوں کے لیے اتنا وقت ضرور نکالیں کہ اپنے بچوں کے سوالات کے جوابات دیں، اور اگر بچے آپ سے کوسچنز نہیں پوچھتے تو آپ ان سے کوسچننگ کریں تاکہ ان میں کیوریوسٹی پیدا ہو اور انہیں بھی کوسچن پوچھنے کی عادت ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس کروائیں تاکہ ان میں خود سے کسی چیز کو جانچنے کا شوق پیدا ہو۔ ڈایاگرامز، پروجیکٹس بچے کے انٹرسٹ کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی ہنر بھی سکھائیں تاکہ وہ اپنے لیے باعزت روزگار کا انتخاب بھی کر سکیں۔ جس قدر ممکن ہو سکے ان کو سستی اور کاہلی سے بچائیں۔ صبح دیر تک سوئے رہنا زوال کا باعث بننے والی عادتیں ہیں۔ چھوٹے ہوں یا بڑے، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے تو آپ ترقی کر رہے ہیں،
لیکن اگر آج کا دن بھی گزرے ہوئے کل جیسا یا اس سے بدتر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زوال کا شکار ہو رہے ہیں اور آپ کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔